السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قریب و مجیب، the one who is near, the one who responds۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ آج ہم کیو اے ڈے رکھیں گے، آپ کے کوشچن آنسر، لیکن یہاں پہ کوئی سوال ابھی تک میرے پاس نہیں آئے ہیں۔ یہ کرنٹ جنریشن کے لحاظ سے ہے کہ یہی لوگ، اکثر ہمیں بھی ایسی باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، انہی کے مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے بہت ساری چیزیں اس لیے جائز سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پریولنٹ بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ، بلکہ کل ہی مجھے ایک نئی ٹرمینالوجی پتہ چلی، کوئی کیٹ فشنگ کچھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ بڑی عجیب سی پکچرز ڈاؤن لوڈ کر لی جاتی ہیں اور وہ بھیج کے یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید اپنی آئی ڈی چھپا کے کسی غلط شخص کو پکڑ رہے ہیں، ہیکنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جائز ہے، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہے یہ کیا ہے، بے شک بڑی مایوب سی تصویریں ہیں، وہ گوگل پہ تو ایسی ملتی ہیں کورین لڑکیوں کی ہے، تو یہ والی چیزیں اتنی پریولنٹ ہیں کہ وہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال آن دا بہاف آف دا اسٹوڈنٹس پوچھ لیے۔ ہم بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت پریولنٹ ہیں، وہ ہر دوسرا شخص کر رہا ہے، اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز سب کر رہے ہیں نا، پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی رہتے ہوئے، آپ کی جب شادی ہوتی ہے یا کوئی ایونٹ ویسے ہوتا ہے، آپ نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ میجورٹی والا کام نہیں کرنا چاہتے، آپ ایکسکلوسیو کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ڈریس ایسا ہو جو کسی نے نہ دیکھا ہو، میرا سٹائل ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، میں وہ کام کر رہی ہوں جو کہ لوگوں سے ہٹ کرو۔ یہ جو برانڈز کا کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی اگر آپ کسی ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو چیز ڈیزائن کرتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب ہم آبویسلی سوشل میڈیا پہ ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ہماری بیس بھی ویک ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہمارے بیسکس جو ہیں وہ ہی بہت ویک ہیں۔ پھر آپ ینگ ہیں، ینگ جب ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی ڈیزائرز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت انجوائے کروں لائف کو، اور آپ اپنے ارد گرد بھی بہت سے لوگوں کو انجوائے کرتا دیکھ رہے ہیں، اور اپیرنٹلی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ان کو کوئی ایسا میجر مسئلہ نہیں آ رہا، وہ اپنی زندگی کو آرام سے گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی، کیونکہ آپ کے پاس تو صرف رمضان میں ہوں جہاں پہ میں ریگولر کلاسز لیتی ہوں، آپس میں بات نہیں کرنے دیتی ہوں۔ کیوں نہیں کرنے دیتی؟ اس لیے کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا آخرت میں۔ تو جو لوگ یہاں پہ مجلس میں جس میں ہم قرآن کی بات کریں، اپنی باتیں کریں گے، اپنے کام کریں گے، قرآن آخرت میں بتائے گا۔ سو میرے لیے یہ بہت پینفل بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو پوٹینشیل دیا ہو کہ وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھ کر کوئی اچھی بات سن کر اپنی زندگی امپروو کر سکتا ہو، اور جو اس کے اپنے چیلنجز ہیں ریلیشن شپ کے، اپنی ذات کے، ان کو حل کر لے، اس کی بجائے وہ بیٹھ کر وہاں پہ اپنی باتیں کر رہا ہے، تو سوچیں دنیا کا بھی نقصان ہو گیا، دنیا میں بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ You never try to work on the things that are very important for you. It's about your life. It's about improving your life. آخرت کا بھی آپ نے نقصان کر لیا۔ اصول بنا لے، کہیں پہ بھی، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جب قرآن کی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے نا، اور ہم کہتے ہیں جی حکومتیں کچھ نہیں کرتی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے اندر قرآن کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ ہم اگر اتنے ڈسپلن ہو جائیں نا کہ جہاں قرآن کی گیدرنگ ہو وہاں چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپس میں نہ بات کریں، آپ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بیہیویئرز ہیں اوور آل۔ میری کلاس میں جو بیہیویئر ہے، یہ بیہیویئر آپ کا ہر جگہ ہوگا، گھر میں بھی ہوگا۔ جب اماں ابا بات کرتے ہوں گے تو آپ آگے سے جواب دیتے ہوں گے، مس بیہیو کرتے ہوں گے، اپنے فون پہ لگے رہتے ہوں گے، اپنے کمروں میں چلے جاتے ہوں گے، پرواہ نہیں کرتے ہوں گے جو مرضی والدین کہہ رہے ہیں۔ یہ بیہیویئر آپ کا کلاس رومز میں بھی آئے گا کہ جب ٹیچرز پڑھا رہی ہیں آپ سن نہیں رہے، یو ڈونٹ کیئر۔
It's not important for you. And that brings me back to the question that your teacher has asked. देखिए, जब हम important चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते ना, जो करने वाले काम हैं हम उन पे तवज्जो नहीं देते, तो जो ना करने वाले काम हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. जिस बाग को माली आकर चेक नहीं करता, वहाँ पे जो भी काट छांट करनी है वो नहीं करता, तो वो जंगल बन जाता है. तो इस वक्त बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर क्या चैलेंजेस हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो क्या कर रहे हैं, ये कैट फिशिंग हो रही है और फलां चीज़ हो रही है और ये काम हो रहा है. प्रॉब्लम ये है हमारे अंदर बहुत गंद है, और हमारे अंदर जो गंद है वो सोचों का गंद है, जज्बात का गंद है, और उसकी वजह से फिर हमारे एक्शंस जो हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन हुए हुए हैं. जब तक हम अपनी सोचों के, अपने आइडियोलॉजीज़ के गंद को ठीक नहीं करते, तब तक हम बाहर के किसी मसले को हल नहीं कर सकेंगे. आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है. मेरी आजकल के यूथ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है. मैं इतने सालों में हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मैं लेडीज़ को नहीं पढ़ाऊँगी, मैं यूथ को पढ़ाऊँगी. हालांकि अगर आपकी जगह लेडीज़ बैठी हों वो बहुत आराम से सुनेंगी. यूथ को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनके मुताबिक उस टॉपिक को लेकर आना, फिर उनकी एग्जांपल्स डालना और फिर उनके एटीट्यूड्स भी सहना. लेकिन मुझे हमेशा यूथ में बहुत पोटेंशियल नज़र आता है. मुझे लगता है हमारा यूथ, उसके अंदर वो बहुत खैर है, वो बहुत कुछ कर सकता है. उन्होंने कभी सही बिहेवियर सीखे ही नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करके उनको सही बिहेवियर सिखा दें. तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी ऐसे मामलात में कि आप पहले अपने अंदर को ठीक करें. तो बात ये समझ आ गई, अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है. और इन सब जितने चैलेंजेस आपको आउटसाइड वर्ल्ड में नज़र आते हैं, जो बहुत टेम्प्ट भी करते हैं, जिनके लिए हम जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेते हैं, तो बात क्या है कि अपने अंदर को स्टेबलाइज़ करें. अंदर को आप स्टेबलाइज़ कैसे करते हैं, मैं आपको इसकी टिप्स दे देती हूँ. बाहर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और ये आपकी उम्र के लिए नहीं है, हम सब की उम्र के लिए हो रहा है. कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो हमें हर वक्त बताता रहता है ये कर लो, ये कर लो और ऐसे रह लो. तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है अपनी ग्रूमिंग पे करना होता है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे करना होता है, हमें अपनी आइडियोलॉजी पे करना होता है. हमें अपने अंदर राइट पैरामीटर्स बिठाने होते हैं कि कौन सी चीज़ को मैंने अंदर लेकर आना है अपने सिस्टम में, कौन सी चीज़ को मैंने रिजेक्ट करना है. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमारा कंट्रोल टावर है, और ये जो कंट्रोल टावर है हमारा, इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. जो भी हम इसे फीड करेंगे ये वही काम करता चला जाएगा. क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. एंड एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ कि अपने अंदर सोच में ठीक करने की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस. क्या मतलब होता है कि किस जगह पे क्या बिहेवियर होना चाहिए. हमें ये नहीं समझ आती. मसलन हम अपने वालिदैन की वैसे दिल से इज़्ज़त करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कितनी बदतमीज़ी करते हैं उनके साथ. सोचते रहते हैं दिल में कि अच्छा कभी उन्हें बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी मर्ज़ी का छोटा सा काम नहीं किया, या उन्होंने हमें किसी बात पे टोक दिया, अब जनाब हमारी बस हो गई. और वो भी इसी वजह से है कि एक्सटर्नली हम ऐसे ड्रामे देख रहे हैं, ऐसी फिल्में देख रहे हैं, ऐसे शोज़ देख रहे हैं जिसमें कोई यंगस्टर है जो दिखाए गए हैं कि बहुत अक्लमंद हैं, और वालिदैन कैसे हैं, बेवकूफ़. तो हमने भी ये सोच लिया कि हमारे वालिदैन बेवकूफ़ हैं, और फिर हम उनके साथ वो बिहेवियर सही नहीं देते. और जो मैं आपको बात कह रही थी कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है अंदर. अच्छा, और ये कंट्रोल टावर की तरह है, जो हम इन्फॉर्मेशन इसको देते हैं और वो उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है. हम उसे जो पैरामीटर्स दे देते हैं कि ये दुरुस्त है, हम उसे बताते हैं. हमने बताना है, हमारी मॉरल सेंस ने बताना है कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग. तो जब हम मॉरल सेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो आइडिया हमारे दिमाग में आया और हमारी मॉरल सेंस ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, ये नहीं करना. जैसे ही हमने ये कहा ना, तो क्या हुआ, हमारी मॉरल सेंस ने वहाँ पे एक क्लिप लगा दिया और उसको कहा कि ये नहीं करना. तो वो आइडिया हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन रिजेक्ट कर देता है, उसको अंदर सिंक इन नहीं होने देता कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. अब आप सोचें, अगर हमने पहली बात कुरान ही नहीं पढ़ा, हम, क्योंकि कुरान हमें वो फुरकान देता है, द क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कवर टू कवर नहीं हमने पढ़ा. हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है, हमने कभी इसके लिए टाइम निकाला ही नहीं.
جب پرائرٹی نہیں ہوتی تو ہم وہ کام نہیں کرتے, اور جب ہم وہ کام نہیں کرتے تو وہ ہمارے پاس وہ کرائٹیریا نہیں آتا, ہر چیز اندر جا رہی ہے. اس وقت تو آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, کنٹینیوس انفارمیشن. وین آئی واز ینگ اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا. ہم بھی جب کالج وغیرہ جاتے تھے تو ہمارے پر انفلوئنس آتا تھا, لیکن کیا ہوا جب گھر آئے اور گھر آ کر اب وہ انفلوئنس کٹ گیا, اس کی ڈوز ختم ہو گئی. شام تک وہ اماں ابا کی باتیں سن کے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھے وہاں پہ, نانی دادی باقی اور ریلیٹیوز ہیں, وہ کوئی نہ کوئی آپ کو کرائٹیرین دیتے جا رہے ہیں. قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا تھا, قرآن کے مطابق کام بھی زیادہ کیا جاتا تھا, ٹی وی بھی تھوڑا ہوتا تھا, تو وہ چیزیں پھر سیٹل ہو جاتی تھیں. پھر اگلے دن جاتے تھے, کچھ ایک اور آئیڈیالوجی ملتی تھی کالج سے, واپس آئے چینج ہو گئی, ٹھیک, سیٹل ہو گئے. لیکن آپ کی جنریشن جو ہے از گوئنگ تھرو مور ڈیفیکلٹ ٹائمز, اینڈ دیٹ از وائی یو ہیو ٹو پٹ ان ٹوائس دا اماؤنٹ آف ایفرٹ. یہ نہیں آپ جسٹیفائی کر سکتے اب پھر ہمارا کیا قصور ہے, پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس ٹائم کے لیے چوز کیا ہے نا جس میں فتنے زیادہ ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیسٹی بھی اس ٹائم کے لیے بہت زیادہ دی ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, میری جنریشن کے لوگ نہیں کر پاتے, بیکاز یو آر مور equipped ٹو یوز دیٹ ٹیکنالوجی. تو پھر آپ اس ٹیکنالوجی کو اپنے بینیفٹ میں نہیں یوز کر رہے, آپ وہی کام کریں جو سارے لوگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کے دماغ میں وہ گند ہی بھر رہا ہے, اور اس گند کے مطابق ہی پھر آپ کام کریں, اس گند کے مطابق ہی آپ پھر دین کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کے پھر ذہن میں طرح طرح کے فضول سوال اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دین کے بارے میں, اور اسی طرح آپ باقی معاملات میں بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں یا ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں. ان سب باتوں کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آپ ان پرابلمز کے وہ جو سونامی ہیں اس میں بہہ جائیں گے. ہمارا یوتھ اوور آل پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گلوبلی, دے آر لاسٹ, دے ڈونٹ ہیو اے پرپز آف لائف. اور جن لوگوں کو اگر آپ باہر دیکھیں, ریورٹس کی سٹوریز پڑھیں, جن لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں, ان کو اگر کہیں قرآن کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے, اسلام کا پتہ چلتا ہے, ان کو لگتا ہے انہیں خزانہ مل گیا. اور جن کے پاس خزانہ ہے ان کو اس کی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا پڑے گا. اندر سے اگر آپ ٹھیک ہوتے ہیں نا تو باہر کے چیلنجز کو آپ دیکھ لیتے ہیں. جیسے دیکھیں آندھی طوفان آنا ہے, اگر آپ کا گھر مضبوط بنا ہوا ہے نا تو آپ کھڑکیاں بند کر لیں گے, دروازوں کو دیکھ لیں گے, باقی چیزیں مینیج کر لیں گے. وہ آندھی طوفان آیا بھی تو انشاءاللہ اندر نقصان نہیں آئے گا, میکسیمم تھوڑی سی مٹی آ جائے گی اور وہ آپ صاف کر لیں گے, تھوڑا سا پانی اندر آئے گا اس کو بھی آپ مینیج کر لیں گے اگر بہت تیز بارش ہوتی ہے, باقی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا اندر سے ہی خرابی ہے, گھر ٹوٹا ہوا ہے, اس کی ریپیئر نہیں آپ کرتے, اس کے لیے جہاں جہاں سے آپ کو سیل کرنا چاہیے وہ نہیں کام کرتے, تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ آئے گا جب باہر کے چیلنجز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. میرا اصل میں ایک پرسنل ایک مسئلہ کہ ایسے لگتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ نماز بھی کر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, قرآن پاک بھی ہے, لیکن نا کنٹینیوسلی کوئی چیز ہوتی ہے جو نا اندر ایک مسنگ چلتی ہے. کہ مطلب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نا سوشل میڈیا سے اس سے بندہ نا پیچھے رہے, لیکن پھر بھی نا کہیں بندے کی انفیکشن ہوتی ہے, جیسے بیماری سے بندہ تھوڑا ہوتی ہے. تو لیکن نا اگر قرآن پاک بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کا, لیکن کبھی ایک جو کنٹینیو ایک تھاٹ ہوتی ہے نا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا ناراض ہے, کہ شاید ہم لوگ یہ چیز بیلنس نہیں کر پاتے, یا تو یہ ایک ایفرٹ چل رہی ہے. اور میں نے اس کوشچن کو جب پوچھا نا, مجھے آگے سے یہ جواب ملا کہ یہ اچھی سوچ ہے کہ آپ نا یہ سوچتے ہیں کہ نا اللہ کے ناراض نہ ہو جائے یہ, لیکن یہ جو ایک کنٹینیوسلی ایک اندر ایک جنگ ٹائپ کا ہے وہ. بالکل, بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اندر کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. اور یہ جو اندر کی جنگ ہوتی ہے یہ کبھی آپ کو اس طرف کھینچتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, اور کبھی یہ جنگ آپ کو کہتی ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہی ہو لیکن تمہیں مزہ نہیں آ رہا, تمہارے اندر وہ چاشنی نہیں آ رہی جو کہ نماز کے ساتھ آنی چاہیے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ دین پڑھنے سے, دین کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے ساری زندگی بدل جاتی ہے, ٹرانسفارم ہو جاتی ہے, وائی یو آر اسٹل ہیونگ دا ویکیوم, وہ آپ کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے یا اس میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے. 2-3 باتیں ہم نے یہاں سمجھنی ہیں. قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ, نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا, نماز کو قائم کرنا کہا گیا ہے.
یعنی ہم کئی دفعہ جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایز اے ریچول کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان عبادات کو ریچول کی بجائے ان کے اندر روح ڈالیں, ایک ایک ایسپیکٹ کو سمجھیں, اور وہ سمجھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ نماز کے اوپر فوکس کریں تو آپ نماز, مختلف سپیکرز ہیں آپ کو آن لائن مل جائیں گے, اسکالرز ہیں جنہوں نے نماز کے بارے میں اور نماز کے اسپرٹ کے بارے میں بہت کچھ بتایا, آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی, آپ وہ پڑھنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور اس کو انٹرنلائز کریں اور اپنی نمازوں میں ان ایلیمنٹس کو ایڈ کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جب اس کے ساتھ لنک سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا تو دین یو ول اسٹارٹ گیٹنگ دا بینیفٹس آؤٹ آف جو بھی آپ عبادت کر رہے ہوں گے. اس کو میں سمپل اگزامپل سے اس طرح بھی سمجھاتی ہوں کہ آپ جیسے اپنے کالج میں آتے ہیں, اب کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, اس ڈگری کو حاصل کرنا ان کے نزدیک ایک پیشن ہے, انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اپنا سوچا ہوا ہے اور وہ انہوں نے حاصل کرنا ہے, ان کو اس ڈگری کا بینیفٹ نظر آتا ہے, انہوں نے آگے کچھ اپنی زندگی میں سوچا ہے. کچھ لوگ زبردستی آئے ہیں, پڑھنا ہی ہے نا, چلو یہاں داخلہ ہو گیا یہاں پڑھ لیتے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ بہت تھکے ہوئے اسٹائل سے وہ کام کرتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں, وہ خوش بھی نہیں ہوتے, ان کو مزہ بھی نہیں آتا, ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اور وہیں پہ بیٹھا ہوا ایک اور اسٹوڈنٹ جب ان کو کہتا ہے کہ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں اس کو کس چیز کا مزہ آتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جب ہم یہ اس سارے پروسیس میں ہوتے ہیں تو دیکھیں ایکسٹرنل جو انفلوئنسز ہوتے ہیں وہ ہمیں ضرور اٹیک کرتے ہیں. ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, شیطان کے وسوسے بھی آ رہے ہوتے ہیں, پھر یہ کہ پیئر پریشر بھی ہمارے پر ہوتا ہے, اور ہم کانسٹنٹ انفلکس لے رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس کی جو ہمیں ہلاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ پتہ نہیں تم صحیح کام کر بھی رہی ہو کہ نہیں, اور ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے تمہیں مزہ نہیں آ رہا. اس میں بھی دو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں سمجھ رہے, تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا زندگی کا. زندگی کا مزہ ہے ہی قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے, اور اسی سے آپ کی تمام عبادات ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, قرآن کا یہ میریکل ہے. اتنے یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم ابھی کوئی آیات پلے کریں نا اور میں کچھ اگزامپلز دوں, وہ آپ سب کا مسئلہ ہوگا, ڈفرینٹ نیچر کا مسئلہ ہوگا, اور آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا, یعنی وہ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے اور آپ کو وہ بات بھی سمجھ آئے گی, آپ کے اپنے پرابلمز حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہوگا, لیکن وہی آیات پڑھتے ہوئے اس مجلس میں سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا. تو ہم کوئی اپنے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادات تو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگین وہ ریچول کے طور پہ ہے, اور ہم اپنے اوپر دین کا ایسا لبادہ اوڑھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا. یعنی پھر ہم مسکرانا بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم ہر بات میں صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سیلف کیئر کا کانسیپٹ نہیں رہتا. یعنی وہ گیدرنگ جہاں پہ کوئی حلال گیدرنگ ہے, جہاں پہ آپ ڈریس اپ ہو سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے, ہم ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا ہے جن کے گھر والے کہتے ہیں اچھا جب رشتہ ہوگا تم اس لڑکے سے مل لینا جو جائز لمٹ میں ہے, کہ جی اجازت دی گئی ہے کہ لڑکا لڑکی کی ایک ملاقات کرا دی جائے. کتنی لڑکیاں بڑے فخر سے آ کر مجھے کہتی ہیں مطلب میرے گھر والوں نے کہا کہ مل لو, لیکن میں نے سوچا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں تو ملی بھی نہیں. کیوں نہیں ملی؟ جہاں آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ مل لیں, بات کر لیں, تو آپ کر لیں. ہاں اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہیں, اگر آپ اتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ. دا پوائنٹ از کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے, جہاں پہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, وہاں پہ بھی ہم نہیں کرتے. جیسے اگر ایک لڑکی عبایا پہن رہی ہے تو وہ نیچے گندے کپڑے پہنتی ہے, تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا. یعنی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو آپ کو اندر باہر کی نفاست کا خیال رکھنا ہوگا. تو ہم اپنی سیلف کیئر نہیں کرتے. پھر یہ کہ جیسے ایک آیت میں قرآن کے آتا ہے کہ اپنی زینت کو پکڑو مسجد کے قریب, یعنی آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں دین کے معاملات میں بھی. ہاں یہ نہیں ہے کہ ایسی زینت ہونی شروع ہو جائے جو کہ وہ اس پرپز کو ختم کر دے, لیکن اپنے آپ کو ایسا انسان بنانا کہ صحیح چیزوں کو آپ انجوائے کریں. جیسے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ گنتی پوری کرنا. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لو, اور جلدی سے پڑھو اور پھر باقی کام کرو. اچھا پھر یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں بھی آپ سارٹ آؤٹ کر لیا کریں کہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جائز ہے, وہ کی جا سکتی ہے, وہ کریں.
اور کون سی ایکٹیویٹی جائز نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اس کو چھوڑتے جائیں. تو جب تک آپ نارمیلٹی ان یور لائف نہیں لائیں گے, یعنی دین کی بھی ایک نارمیلٹی ہے. جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہنستے مسکراتے تھے, بات چیت کرتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. ہاں مشکلات بھی آتی تھیں اور وہ پیئر پریشر بھی تھا, ان چیزوں کو بھی دیکھتے تھے. تو آپ کو کنٹینیوس ورک کرنا ہوتا ہے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی دنیا شروع ہو گئی, پھر ایک دم اذان نہیں, اچھا جی اب نماز شروع ہوگی. تو دیٹ مینس کہ وہ تو پھر آپ نے کمپارٹمنٹس میں اسلام کو ڈال دیا. تو جب آپ کمپارٹمنٹس میں ڈالیں گے تب بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو لیو اسلام 24/7. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ دین ہے. میں اگر ایز اے ڈاکٹر اپنی کلینک بیٹھتی ہوں وہ بھی میرا دین ہے, وہ بھی میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. والدین کے ساتھ ہوں وہ بھی, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, شاپنگ کر رہی ہوں, کہیں باہر کھانا کھا رہی ہوں, گھوم پھر رہی ہوں, سب اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری عبادت, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا تمام رب العالمین کے لیے. یہ جب آپ کریں گے نا تو دین یو ول اسٹارٹ انجوائنگ. اور پھر ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو اس نماز کو ویلیو بھی کرتے ہیں. اگر آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ کے چیلنجز بڑھ جائیں گے. ہم جو ہے نا نوجوان سے تو ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہم کس سے بات کرتے ہیں, ہمیں تھوڑی سی بات بول رہی ہے تو ہم اس پر چیز نہیں کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو اس کو کیسے کرنا؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے, جزاک اللہ خیر. کہ جی ہم نوجوان نسل میں غصہ بہت زیادہ ہے. ویسے پہلے تو میں کریکشن کر دوں کہ صرف نوجوان نسل میں نہیں ہے, ہم سب میں غصہ بہت زیادہ ہے. آپ نے یہ کہا کہ پھر ہم بات بات پہ لوگوں کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ تو غصہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے قرآن میں آتا ہے والکاظمین الغیظ. اس کانسیپٹ کو کریکٹ کر لیں. اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص مجھے کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا تو وہ نارمل انسان نہیں ہے, کیونکہ غصہ ہمیں آئے گا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب غصہ آتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. لیکن کاظمین الغیظ, اب آپ نے غصے کو پینا ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ غصے کو پینا بہت ضروری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ, کہ اینگر مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے. جب بھی میرے سے آ کر کوئی اس قسم کی بات پوچھتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے, مجھے اسٹریس بہت ہوتا ہے, فلاں چیلنج, کامن چیلنجز جو ہماری لائف کے ہیں, تو میں ان سے پوچھتی ہوں. پڑھا لکھا انسان ہے, ماشاءاللہ اسمارٹ فون رکھتا ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کتنے آرٹیکلز پڑھے ہیں یا کتنی کتابیں پڑھی ہیں اس ٹاپک پہ. تو مجھے جواب کیا ملتا ہے؟ نن, زیرو, انڈا. وہ ایسے مجھے دیکھتے ہیں کہ اچھا مطلب سوشل میڈیا پہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر میں اسی وقت ان کو کہوں ذرا گوگل کریں اور کھولیں تو ہزار آرٹیکلز ملیں گے. اور اگر ڈیلی آپ ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیں, اٹ ول ٹرانسفارم یور لائف. تو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے یاد رکھیں, جب آپ کی لائف میں کوئی چیلنج ہوتا ہے تو آپ نے یہ نہیں ڈھونڈنا ہوتا کہ میں جسٹیفائڈ ہوں اور اماں ابا غلط ہیں یا فلاں شخص غلطیاں کر رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, یعنی مجھے سلوشن ملے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے. اچھا, اینگر مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو غصہ آئے گا پہلے تو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آئی ایم اے ویری نارمل پرسن, اگر مجھے غصہ آ رہا ہے. دوسری بات, جب غصہ آتا ہے تو غصہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تمہاری زندگی میں جس کو تمہیں حل نہیں کرنا آتا. جن کاموں کو, جن سچویشنز کو ہم ڈیل کر لیتے ہیں وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا. ہمیں جن سچویشن سے ڈیل نہیں کرنا آتا وہاں پہ ہم غصہ کرتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ غصے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آج کیا ہے, لیکن اس میں میری بھرپور کوشش تھی کہ نہ میری آواز ایسی اونچی ہو کہ میں بدتمیزی کی ٹون میں جاؤں. نمبر 2, نہ یہ کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو میں کسی کا نام لے کے اس کی انسلٹ کر رہی ہوں. ایک جنیرک طریقے سے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ مجلس میں آ کے ایسے بات کرتے تھے, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تاکہ عوام الناس اس بات کو سمجھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو آپ جیسے آپ اپنے پیرنٹس کی اگر بات کریں گے, ٹیچرز کی بات کریں گے, اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ غصہ کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے لو جی یہ تو غصہ کرتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں. کیونکہ کئی جگہوں پہ جب آپ اتھارٹی میں ہوتے ہیں یا آپ کے سپرویژن میں کوئی آتا ہے یا کسی کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو غصہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے, مس بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے, بات درست ہونی چاہیے, سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے, اور کہیں کہیں ایسا ریپریمانڈ کہ کریکشن یا اصلاح ہو جائے.
جو آپ نے بات کی کہ مثلاً پیرنٹس کے ساتھ ٹپیکلی ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے آپ کی ایج میں، اس کو کیسے دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں جب ہم ٹین ایج میں آتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، اور اس سے اب آنورڈ آپ چلے جاتے ہیں، تو ہماری جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمیں اریٹیبلٹی دیتے رہتے ہیں، ہمیں پریشان رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کیمیکل سے ڈیل نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ان کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا، اور ہم اس کی وجہ سے پھر ارریگولر سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کیمیکلز کو سیٹل کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. وہ کیمیکلز کیسے سیٹل ہوتے ہیں؟ جب آپ ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں، جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرتے ہیں، جب آپ وقت پہ رات کو سوتے ہیں. رات کو سونے کا وقت 10:30 11 بجے ہوتا ہے. جب آپ اپنے کاموں کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں، اپنی لائف کی خود ذمہ داری لیتے ہیں، تو وہ آپ کے سارے وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں، وہ جو امبیلنسز ہوتے ہیں، وہ کریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ٹریگر بنتے ہیں. آپ کو فضول میں غصہ دلاتے رہتے ہیں. آپ پہلے غصہ نہیں کرتے، اور کئی دفعہ آپ اندر سے کہہ بھی رہتے ہیں اپنے آپ سے، پتہ نہیں مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. وہ وجہ اس لیے ہے کہ آپ فوراً دیکھا کریں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اگر بچہ چڑچڑا ہے، رو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نیند پوری نہیں ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی ہیں اپنی اوور آل. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے. ہمارے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت فون پہ ہے، یہ گھر کے کام نہیں کرتی، یہ میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتی، کوئی رشتہ دار آتا ہے تو اٹھتی بیٹھتی نہیں. سوشل سکلز ہمارے نہیں ہیں. وہ تو میں نے دیکھ لی ہیں. جب آپ کلاس روم میں آتے ہیں آپ کنٹینیوس باتیں کرتے ہیں، ٹیچرز بیچاری بھی بار بار کہتی ہیں، میں بھی کئی دفعہ کہتی ہوں. تو آپ گھر میں تو اس سے زیادہ کرتے ہوں گے، ملٹی پلائڈ افیکٹ ہوگا. اور جب آپ ایسے گھر میں کرتے ہوں گے، کیونکہ یہاں تو پھر بھی ہم لحاظ کر جاتے ہیں، ٹیچر ہے جی نمبر لگانے ہیں اس نے، تو چلو اس کے سامنے تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ. گھر والوں کو تو ہم کہتے ہیں تم لوگوں کو تو میں نے سیدھا کرنا ہے. تو جب ہماری یہ سوچ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. اور ہمارے والدین بھی، ان کو بھی مسئلوں کو حل نہیں کرنا آ رہا ہوتا، وہ بیچارے بھی ملٹیپل چیزوں سے جگل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اسمارٹ طریقے سیکھنے ہیں. اگر میرا اپنے پیرنٹ کے ساتھ کوئی چیلنج آ رہا ہے، یہ چیلنج آ رہا ہے، اس کو لکھیں، یہ چیلنج ہے، اس کو میں کیسے حل کرتی ہوں، خود کریٹیکلی دیکھیں، اور آپ کو سمجھ آئے گی یہ طریقہ درست نہیں ہے. گوگل کریں اور دیکھیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو. آج کل تو آپ چیٹ GPT پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اتنے سال کی ہوں، میرا اپنے پیرنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے غصے کا چیلنج ہے، بتائیں میں ان کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کیسے امپروو کروں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن دبا دیا کریں. جب آپ کو غصہ آیا ہوا، ایموشنل ہے، نیور سے اے ورڈ. یعنی مجھے جب غصہ آیا اور مجھے غصے کا اظہار کرنا ہو تو میں اپنے منہ پہ پہلے تالا لگاتی ہوں، اور کم از کم آدھا گھنٹہ استغفار پڑھتی ہوں، اور پھر لگاتار سوچتی ہوں کہ یہ بات میں نے کیسے کرنی ہے. کئی باتوں میں مجھے یہی سمجھ آ جاتی ہے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے طریقے کو بدلنا ہے. کئی جگہوں پہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر مجھے ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے دوسرے انسان کو، لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا درست ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگلا شخص میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرا اپنا آپ ہی اپنے کنٹرول میں ہے. فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی اور انسان بھی ہے، اس کا اینگر کا ایشو ہے، آپ اسے تو نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کو پھر طریقے سیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کے غصے سے کیسے بچنا ہے. تو ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں، ڈیپینڈنگ اپان دا سچویشن آپ یہ کام سارا کرتے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.